نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ترجمہ، وقالو اور انہوں نے کہا، کونو ہو جاؤ، ہودن یہودی، او یا نصارا عیسائی، تہتدو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ قل کہہ دیجئے، بل بلکہ، ملتا طریقہ، ابراہیم علیہ السلام کا، حنیفن جو یکسو تھے، وما کانا اور نہ تھے، من مشرکین میں سے۔ قولو سب کہو، آمنا ایمان لائے ہم، باللہ اللہ پر، وما اور جو، انزلا نازل کیا گیا، الینا طرف ہمارے، وما اور جو، انزلا نازل کیا گیا، الی طرف، ابراہیم علیہ السلام کے، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کے، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کے، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کے، والاسباط اور اولاد یعقوب علیہ السلام کے، وما اور جو، اوتیا دیے گئے، موسیٰ علیہ السلام، و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، وما اور جو، اوتیا دیے گئے، النبیون انبیاء، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، لا نہیں، نفرق ہم فرق کرتے، بین درمیان، احدن کسی ایک کے، منہم ان میں سے، ونحن اور ہم، لہو اس کے لیے، مسلمون فرما بردار ہیں، مسلم ہیں، فإن پھر اگر، آمنو وہ ایمان لائے، بمثل مانند، ما جو، آمن تم ایمان لائے تم، بھی ساتھ اس کے، فقد تو تحقیق، اہتدوا وہ ہدایت پا گئے، وَإِن اور اگر، تولوا وہ منہ موڑ جائیں، فإنما تو بے شک، ہم وہ، فی شقاق ضد میں ہیں، فسیکفیکہم پس، سا ان قریب، یکفی کافی ہوگا، کا تجھ کو، ہم ان کی طرف سے، اللہ تعالی، وہوا اور وہ، السمیع سننے والا ہے، العلیم جاننے والا ہے، صبغۃ اللہ رنگ اللہ کا، ومن اور کون، احسن زیادہ اچھا ہے، من اللہ اللہ سے بڑھ کر، صبغتاً رنگ میں، ونحن اور ہم، لہو اس کے لیے، عابدون عبادت گزار ہیں۔ دوبارہ دیکھیے،
وقالو، اور انہوں نے کہا، کونو، ہو جاؤ، ہودن، یہودی، او نصارا، یا عیسائی، تہتدو، تو ہدایت پا جاؤ گے۔ قل، کہہ دیجئے، بل، بلکہ، ملتا، طریقہ، ابراہیم علیہ السلام کا، حنیفن، یکسو، یعنی ابراہیم علیہ السلام جو یکسو تھے۔ حنیف کا لفظ جو ہے اس کا روٹ کیا ہے؟ ہے، نون، فے، حنفہ۔ حنفہ کا مطلب ہوتا ہے یکسوئی کے ساتھ کسی چیز کی طرف مائل ہونا، جھکنا۔ حنیف کا یہاں معنی یہ ہے کہ ہر چیز سے کٹ کر، بے نیاز ہو کر، جو صرف اللہ کی طرف مائل ہو جائے، سیدھی راہ کی طرف چل پڑے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ قولو، سب کہو، آمنا، ایمان لائے ہم، باللہ، اللہ پر، وما، اور جو، انزلہ، نازل کیا گیا، الینا، ہماری طرف، وما، اور جو، انزلہ، نازل کیا گیا، الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب علیہم السلام کی طرف۔ اسباط، سین بے توئے، سبت سے ہے۔ سبت کا لفظی معنی ہوتا ہے بڑھنا، پھیلنا۔ مبسوط کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، عربی میں خوش انسان کے لیے مبسوط کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اگر پوچھنا ہو کہ آپ خوش ہیں تو پوچھتے ہیں حل انتی مبسوطہ، تو مبسوطہ کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ پھیلا ہوا ہونا۔ تو جب انسان خوش ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ریلیکس ہوتا ہے نا، ہاں؟ اور اس کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل جاتی ہے، چہرہ اس کا پھیل جاتا ہے، ہاں؟ تو یہ تو ہے اس کا لفظی معنی۔ تو یہاں پر اولاد یعقوب یعنی جو پھیل گئی تھی دنیا میں، اس لیے اس کے مفہوم میں کیا آتا ہے؟ ایک باپ دادا کی اولاد اور اس کی مختلف شاخیں، جس میں بیٹوں کے بعد پوتے، پوتیاں، نواسے، نواسیاں، آگے بہت سی اولاد جو پھیل جائے، کنبا قبیلہ بن جائے۔ مراد یہاں بنی اسرائیل ہے۔ وما اوتیا، اور جو دیے گئے، موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، وما اوتیا، اور جو دیے گئے، النبیون، انبیاء، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے یا اپنے رب کی طرف سے، لا نفرق، نہیں ہم فرق کرتے، بین احد، درمیان کسی ایک کے بھی، منہم، ان میں سے، ونحن، اور ہم، لہو، اس کے لیے، مسلمون، مسلمان ہیں، فرما بردار ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا، پھر اگر وہ ایمان لے آئیں، وہ کون؟ بنی اسرائیل، اور مراد صرف بنی اسرائیل نہیں، باقی سب لوگ بھی، بمثل، مانند اس کے، ما، جو، آمن تم بھی، ایمان لائے تم ساتھ اس کے، یعنی جیسا تم ایمان لائے، تو تم سے مراد یہاں کون ہے؟ صحابہ کرام۔ فقد اہتدوا، تو وہ ہدایت پا جائیں گے، یعنی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگ ایمان لائے ہیں، ایسا ہی ایمان اگر اہل کتاب لے آئیں تو وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑ جائیں، فَإِنَّمَا، تو بے شک، ہم وہ، فی شقاق، ضد میں ہے۔ شقاق کا لفظ جو ہے شین قاف قاف سے ہے۔ شق، شق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ زمین شق ہو گئی، پھٹ جانا۔ تو شقاق کا مطلب کیا ہے؟ کسی سے پھٹ جانا، کسی کی مخالفت کرنا، جو بات ایک شخص کو پسند ہو دوسرا اسی کو ناپسند کرے، ڈس ایگری کرنا، ضد کرنا۔ تو معنی یہاں کیا ہے؟ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، کہ وہ ضد میں ہیں، مخالفت میں ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ لفظ دیکھنے میں ایک لفظ ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ یہاں فا، سا، یکفی، کا، ہم، کتنے سارے ایک ہی جگہ اکٹھے ہیں۔ تو انقریب کافی ہوگا تجھ کو ان کی طرف سے۔ تجھ کو سے مراد کون ہے یہاں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہم سے مراد کون ہے؟ اہل کتاب۔ ان سب کی طرف سے اللہ آپ کو کافی ہو جائے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ رنگ کے لیے پیچھے ایک اور لفظ بھی پڑھ چکے ہیں آپ، لون۔ فرق کیا ہے؟ آپ کے خیال میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق تو ہوگا نا۔ لون ہوتا ہے قدرتی رنگ، جیسے مثلا آسمان کا رنگ کیا ہے؟ نیلا۔ پودوں کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ سبز۔ زمین کا رنگ، گائے کا رنگ، تو وہ آپ تو نہیں رنگتے نا اس کو،
قدرتی طور پر ہوتا ہے. صبغہ وہ رنگ ہوتا ہے جو خود چڑھایا جائے، یہ فرق ہوتا ہے. ایک وہ جو کسی بھی چیز کا نیچرل کلر، اور ایک وہ جو اس کے اوپر چڑھایا جائے. مثلا ایک گائے کا رنگ اپنا ہے یا بکرے کا رنگ اپنا ہے، اور ایک قربانی کے لیے آپ لا کر اس کے اوپر اپنی مرضی کے رنگ لگاتے ہیں، بیل بوٹے بناتے ہیں. ایک آپ کے ہاتھ کا رنگ کیا ہے نیچرل، اور ایک آپ اس کے اوپر مہندی کا رنگ لگاتے ہیں. تو یہ دونوں میں فرق ہے نا. ایک لون ہے اور دوسرا کیا ہے صبغہ. صبغہ وہ رنگ جو خود چڑھایا جائے کسی چیز پر. صبغۃ اللہ. ومن احسن، اور کون زیادہ اچھا ہے، من اللہ اللہ سے، صبغتاً رنگ میں، ونحن اور ہم، لہو اس کے لیے، عابدون عبادت کرنے والے ہیں. تفسیر. وقالو، اور ان کا کہنا ہے. کن کا کہنا ہے؟ اہل کتاب کا کہنا ہے. کونو ہو جاؤ، بن جاؤ، ہودن یہودی، او نصارا یا عیسائی، تہتدو تو تم ہدایت پا جاؤ گے. ان کے ہاں ہدایت یافتہ ہونے کی علامت کیا تھی؟ گروہ یہود میں سے ہونا یا گروہ نصارا میں سے ہونا. ایک خاص گروہ میں آ جاؤ تو تم ہدایت یافتہ ہو. جیسے آج کل بھی بہت سے مسلمانوں کا خیال کیا ہے کہ ہدایت پر کون ہے؟ جو کسی خاص گروہ یا جماعت یا مسلک سے تعلق رکھتا ہے. تو یہی نظریہ اور یہی عقیدہ اور یہی سوچ پہلے لوگوں کی بھی تھی. آج آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ہدایت یافتہ کس شخص کو سمجھا جاتا ہے. بالکل یہی بیماری ان لوگوں میں تھی اہل کتاب میں. وہ بھی کیا کہتے تھے؟ یہود کہتے تھے یہودی بنو تو ہدایت پر ہو، عیسائی کہتے تھے نہیں عیسائی کہلاؤ تو ہدایت پر ہو. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قل، آپ کہہ دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفا، کسی گروہ میں سے ہونے کا نام نہیں ہے ہدایت یافتہ ہونا، بلکہ ملت طریقہ ابراہیم علیہ السلام کا. کیا تھے وہ؟ حنیفا، جو یکسو تھے. تو ہدایت کا تعلق کس سے ہے؟ طریقے سے. کون سا طریقہ؟ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ. وہ طریقہ کس پر مبنی تھا؟ کہ سب سے کٹ کے، سب سے ہٹ کے صرف اللہ کے بن جاؤ. اولیاء اللہ کی تعظیم کرنی چاہیے، پیغمبروں پر ایمان لانا چاہیے، نیک لوگوں سے محبت رکھنا ایمان کا حصہ ہے. لیکن طریقہ کس کا؟ ابراہیم علیہ السلام کا. ان کو ہمارے لیے ایک سٹینڈرڈ قرار دیا گیا، ان جیسے بن جاؤ، ورنہ محض کسی کی محبت اور کسی سے نسبت کام نہ آئے گی. اچھا، یہود و نصارہ بھی اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے، لیکن صرف حضرت ابراہیم کی اولاد ہونا کافی نہیں، ان کی طرف نسبت کافی نہیں. کیا ضروری ہے؟ ان کا طریقہ اختیار کرنا. اور وہ کون سا طریقہ ہے؟ ان اللہ اصطفی لکم الدین، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا. الدین کا طریقہ. اور وہ طریقہ کیا تھا؟ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تمہیں موت آئے مگر کس حال میں؟ کہ تم مسلمون ہو، تمہارا نام مسلم ہو. لیکن آج بھی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم سب کو بھی اس سے کوئی غرض نہیں عام طور پر ہوتی، اور نہ اس سے کوئی زیادہ دلچسپی ہوتی ہے کہ ہم مسلمان کہلائیں. کتنے لوگ ہیں جو آج صرف یہ کہتے ہوں کہ میں کچھ نہیں ہوں اور صرف مسلمان ہوں. آپ یہ کہہ کے تو دیکھیں، سب آپ کو گمراہ کہیں گے. یہ کہنا آج کے دور میں آسان نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا نا، تو ان کو آگ میں پھینکا گیا تھا. اور آج بھی جو لوگ یہ کہیں گے کہ ہمارا تعلق کسی فرقے سے نہیں اور ہم صرف مسلمان ہیں، تو ان کے لیے بھی زندگی کی راہیں تنگ ہو جائیں گی. ان پہ بھی گمراہ ہونے کے فتوے لگیں گے کہ تم بزرگوں کی توہین کرتے ہو، حالانکہ اس میں کسی کی توہین نہیں. کیا اللہ کا بن جانا غیر اللہ کی توہین ہے؟ اگر وہ خود ہی سمجھیں تو سمجھیں، کسی کی توہین نہیں. سب بڑوں کی عزت کرنی چاہیے، ان سے محبت رکھنی چاہیے. جو بھی کوئی اچھا کام کرے، کوئی بھی ہو، اس کی اچھائی کی بنا پر اس کی قدر ہونی چاہیے.
لیکن ہم سب کا نام کیا ہونا چاہیے؟ مسلمون. وقالو، اور وہ کہتے ہیں کونو ہودن او نصارا. دعوت بھی اسی بات کی ہے، بلایا بھی اسی چیز کی طرف جا رہا ہے. آؤ، ہو جاؤ، بن جاؤ ہودن او نصارا، یہودی یا عیسائی. قل بل ملت ابراہیم حنیفا، نہیں، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، اس لیے کہ یہودیت اور نصرانیت تو بعد کی پیداوار ہے. یہ نام تو لوگوں نے خود رکھ لیے. یہودیت اپنے موجودہ نظریات کے مطابق 3 اور 4 صدی قبل مسیح میں وجود میں آئی تھی. 300-400 سال پہلے کس کے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. اور عیسائیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد کی پیداوار ہے، جبکہ اسلام حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے چلا آ رہا ہے. اب آپ دیکھیے نا، اگر یہودی ہونا ہدایت پر ہونے کی علامت ہوتی تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کون تھے؟ ان کا کوئی تعلق تھا اس سے؟ حضرت نوح علیہ السلام کون تھے؟ حضرت ادریس علیہ السلام کون تھے؟ حضرت صالح علیہ السلام کون تھے؟ ان سب نے اپنی قوم کو آ کے کیا بتایا؟ اے قوم، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے بن جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں کودنا کس لیے گوارا کیا؟ اسی وجہ سے. سب سے کٹ گئے، اپنے ماں باپ کو ناراض کیا، پورے کنبے قبیلے کو، سب کو ناراض کیا. کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر. کس دین پر تھے وہ؟ اسلام پر. تو اسلام وہ دین ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، اور اسی دین کے مرضی کے اور فرقہ وارانہ نام لوگوں نے خود رکھ لیے تھے. باقی نام لوگوں نے خود رکھے تھے. اصل میں تو موسیٰ علیہ السلام بھی اسلام ہی لائے تھے، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اسلام کی دعوت دی تھی، لیکن بعد میں لوگوں نے اسلام کو بھلا کر کیا کیا؟ کبھی کسی انسان کی طرف نسبت کر دی اس دین کی، اور کبھی کسی شہر کی طرف یا لوگوں کی طرف. آپ کو پیچھے بتایا گیا تھا نا کہ یہودا کی طرف نسبت ہونے کی وجہ سے یہ یہودی کہلاتے ہیں، اور ناصرہ بستی کی طرف نسبت ہونے کی وجہ سے نصرانی کہلاتے ہیں. یا انصار اللہ جب انہوں نے خود کو کہا تھا تو ان لوگوں کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں. تو ہمیں اپنی نسبت کیا انسانوں کی طرف کرنی چاہیے یا نظریے کی طرف کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں کہا ابراہیمی بن جاؤ یا ابراہیمیت اختیار کرو. کیا کہا؟ ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ. آج ہم دیکھتے ہیں دیوبندی بریلوی کے خلاف مسجد میں اعلان کرے اور بریلوی دیوبندی کے خلاف بولے، اور پھر نہ صرف یہ کہ ایک دوسرے کے خلاف اپنے ممبر و محراب سے باتیں کریں، بلکہ آگے بڑھ کر ہاتھا پائی بھی کریں. کوئی ایک دوسرے کی مسجد میں آئے تو دھکیل کے باہر نکال دیں، ایک دوسرے کے پڑھانے سکھانے والوں کو مارا جائے. یہ کون سا اسلام ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تربیت دی تھی، یہی تزکیہ کیا تھا؟ صحابہ کرام بھی ان باتوں پر ایسے ہی آپس میں کرتے تھے. کسی بھی بات کو سمجھنے میں اختلاف ہو سکتا ہے، اور یہ خود صحابہ کرام کے بیچ میں تھا، لیکن ان میں سے کبھی کسی نے کسی کو بھی گمراہ نہیں کہا، کبھی کسی کو کافر نہیں کہا، کبھی کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی کسی کی غیبت اس وجہ سے نہیں کی، کسی کو برا بھلا نہیں کہا. اس کی بنا پر کسی نے اپنے آپ کو حضرت عمر کی طرف نسبت کر کے عمری نہیں کہا یا ابو بکری نہیں کہا، بلکہ کیا ہوا کہ ان میں سے جو جس کے قریب تھا اس کی بات مان لی اور بات ختم. چلے اگر کسی بڑے کی طرف نسبت ایک محبت کی علامت ہے تو اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس نسبت کی وجہ سے ان لوگوں کو برا بھلا کہنا جن کی وہ نسبت نہ ہو، یہ زیادتی کی بات ہے. ہمارے آپس کے انہی اختلافات اور اختلاف سے آگے بڑھ کر مخالفتوں کی وجہ سے مسلمان کمزور ہو گئے ہیں. مسلمانوں کو کبھی باہر سے کم مشکل ہوئی، اصل مشکل ان کے اپنے اندر تھی. اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ایمان والوں کی مدد کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ کب پورا نہیں ہوتا؟ جب ایمان والے خود اس کو ڈیزرو نہیں کرتے، جب وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، جب وہ ایک دوسرے کے خلاف خود نبردآزما ہوتے ہیں. تو اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ سچے دل سے صحیح معنوں میں اسلام کی خدمت کریں تو ہم سب کو اپنی نسبت اسلام کی طرف کر لینی چاہیے، اس طریقے کو اختیار کرنا چاہیے جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا، اور وہ طریقہ توحید تھا. سب بتوں کو توڑ کر صرف اللہ کے بن گئے تھے.
وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے. قولو، تم سب کہو. یہ کس کے لیے حکم ہے؟ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے، ہم سب سے خطاب ہے. قولو، کہو. آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر. وما انزل الینا، اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف. وما انزل الی ابراہیم، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام کی طرف. و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف. و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام کی طرف. یہ بات پیچھے بھی گزر چکی ہے نا. متقی کی صفت کیا ہوتی ہے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. یہ من قبلک کی وضاحت ہے. من قبلک سے مراد کیا ہے؟ ما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دیے گئے. وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو سارے انبیاء دیے گئے اپنے رب کی طرف سے. ہم سب کو مانتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا میں نے شروع میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ متقی شخص جو ہوتا ہے وسیع النظر ہوتا ہے، تعصب نہیں رکھتا. وہ اللہ کے سارے نبیوں کو مانتا ہے. کیونکہ ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، عیسائیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا. جبکہ مسلمانوں کو کیا حکم ہے؟ سب پیغمبروں کو مانو. لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کے درجات کے فرق کو نہیں مانتے یا سب کو ایک درجے پر رکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں کرتے کہ سب کے سب اللہ کی طرف سے آئے تھے اور سب کے سب حق لے کر آئے تھے. یعنی کسی کو ماننے میں فرق نہیں کرتے، سب پر ایمان لاتے ہیں. ورنہ ایک کی فضیلت دوسرے پر، یہ تو قرآن پاک سے بھی ثابت ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ رسول ان میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور کیا کہو؟ یہ آپ دیکھیں نا آیت کی شروع میں کیا آ رہا ہے؟ قولو، کہو. تاکید کی جا رہی، کہو. کیا کہو؟ آخر میں کیا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، خود کو کیا کہو؟ مسلمان کہو. ہم اسی کے لیے مسلمان ہیں، فرما بردار ہیں. پھر کہا گیا فَإِنْ آمَنُوا، پھر اگر وہ ایمان لے آئیں. وہ کون؟ اہل کتاب اور باقی سب لوگ بھی. کیسا ایمان؟ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسا ایمان تم لائے ہو. تم سے مراد صحابہ کرام ہیں. اگر باقی سب لوگ اسی طرح ایمان لائیں جیسا ایمان تم لائے ہو، تو پیچھے بھی کہا گیا تھا نا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، وہی بات یہاں پھر دوبارہ دہرائی گئی ہے. تو اس وقت تو وہ کیا جواب دیتے تھے؟ انؤمن کما آمن السفہاء. ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا مطلوبہ ایمان بے وقوفی تھی. تو یہاں پر کیا فرمایا گیا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں اصل قبولیت والا ایمان ہی ان لوگوں کا ایمان تھا. پھر اگر وہ ایمان لے آئیں اسی طرح جیسے تم ایمان لے آئے ہو، فقد اہتدوا، تو تحقیق وہ ہدایت پا گئے. اسی لیے منافقین کو کیا کہا گیا تھا؟ وما کانوا مہتدین، کیونکہ ویسا ایمان وہ لانا نہیں چاہتے تھے. تو یہاں پھر تاکید کر دی گئی کہ نہیں، ویسا ہی ایمان ہوگا تو ہدایت یافتہ ہوگی. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیر جائیں. کون؟ بنیادی طور پر اہل کتاب مراد ہے. اس کے علاوہ بھی اگر کوئی شخص اس طرح کے ایمان سے منہ موڑ لے تو اصل بات کیا ہے پھر؟ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، کہ وہ ضد میں مبتلا ہے. اگر کوئی شخص یہ بات نہیں مانتا صاف صاف کھلی کھلی قرآن پاک کی، کون سی؟ کہو کہ ہم اسی کے لیے مسلمان ہیں یا ہم مسلمان ہیں. اگر کوئی شخص اس بات کو نہیں ماننا چاہتا، اس نظریے سے اختلاف کرتا ہے، تو پھر مشکل کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وہ ضد میں مبتلا ہے. وہ بحث برائے بحث کرنا چاہتا ہے، وہ ہٹ دھرمی کا شکار ہے. وہ تمہیں بھی غلط ثابت کرنے پہ تلا ہوا ہے، تمہیں بھی گمراہ کہے گا. لیکن ان کی باتوں کی پرواہ نہ کرنا، تم اپنی اس بات پر قائم رہنا. پھر کیا ہوگا؟ جب تم اپنی بات پہ قائم رہو گے وہ تمہاری مخالفت کریں گے. تو اس مخالفت کے جواب میں
پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان کی طرف سے تم کو اللہ کافی ہو جائے گا. اس معاملے میں اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا، تمہارا دفاع کرے گا. تو یاد رکھیے آج بھی اگر آپ لوگوں کو یہ پرچار کریں گے، تلقین کریں گے کہ لوگوں صرف مسلمان کہلاؤ، سارے نام چھوڑ دو، تو جن لوگوں کو اپنے ناموں سے بہت پیار ہے وہ آپ کو معاف نہیں کریں گے، وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں گے کہ آپ کو گمراہ ثابت کر دیں. ایسے موقع پر پریشانی کی بجائے کیا کرنا ہے؟ اللہ پہ معاملہ چھوڑ دینا ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان قریب کافی ہو جائے گا تجھ کو ان سب کی طرف سے اللہ. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. وہ تمہارے زبان سے نکلی ہوئی باتوں کو سنتا ہے اور تمہارے دل کے حال کو جانتا ہے. اب کسی بھی شخصیت یا کسی بھی شہر یا ادارے یا انسان کا رنگ چڑھانے کی بجائے کرنا کیا ہے؟ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ چڑھانا ہے. اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہود کچھ مخصوص رنگ رکھتے تھے. نصارہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو زرد رنگ گھول کر اس میں بچے کو غوطہ دیتے، اس کے بغیر وہ کسی کو پاک قرار نہیں دیتے تھے. اسی طرح اگر کوئی شخص عیسائی بنتا تو اس کے لیے بھی ضروری ہوتا کہ وہ رنگ اپنے اوپر ڈالے. اس کو بپتسمہ کی رسم کہا جاتا ہے یا بیپٹائز کرنا. اس کی تردید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے نہیں، کوئی مصنوعی رنگ نہیں، بلکہ کون سا رنگ؟ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ مختلف لوگ مختلف طرح کے رنگ اپنے لیے ایک سمبل کے طور پہ اختیار کر لیتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کے لیے کوئی مخصوص رنگ نہیں. کون سا رنگ ہے اس کا؟ اللہ کا رنگ. صبغت اللہ، اللہ کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغتاً، اور کون زیادہ اچھا ہے اللہ سے رنگ کے اعتبار سے، اللہ کے رنگ سے بڑھ کر کس کا رنگ اچھا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، یہ رنگ کیسے چڑھتا ہے؟ اس کی عبادت کرنے سے. ہم اسی کے لیے عبادت گزار ہیں. صبغہ کون سا رنگ ہوتا ہے؟ جو خود چڑھایا جائے، جس کے لیے کوشش کی جانی چاہیے، جس کے لیے عبادت شرط ہے. نحن لہو عابدون، یہاں صرف قول کافی نہیں بلکہ عبادت ضروری. کہ عبادت کے طور طریقوں سے یہ رنگ چڑھتا ہے. کسی شخص کی پہچان کہاں سے ہوگی کہ اس پہ اللہ کا رنگ ہے یا نہیں؟ اس کے روز مرہ کے رہن سہن سے پتہ چلے گا. اس سے مراد کسی خاص رنگ کا لباس نہیں، کسی خاص رنگ کا میک اپ نہیں، فیس پینٹنگ نہیں، بلکہ اس سے مراد چہرے پر خدا ترسی کا ہونا، خدا کا خوف نظر آنا، عاجزی نظر آنا، بندگی کا اظہار. عابدون، عابد کون ہوتا ہے؟ عبد سے، کہ جو اللہ تعالیٰ کی ہر بات پر سر جھکا دینے والا ہو، جس کے طور طریقوں میں، جس کی گفتگو میں، جس کے معاملات میں، جس کے اخلاق میں اللہ کی اطاعت نظر آئے، جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.